تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. عالم چشتی فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان پہ صرف ایک لفظ نہیں ملا، صحابہ کو لفظ نہیں ملا، یعنی کہ جو آیا ہے اس کے لیے ہاں ہی تھی. وہ جس نے جو مانگا اس کو حضور نے عطا کیا. تو اس لیے ذوق اور شوق کے ساتھ سنا کریں. ہر بات کو آپ طے میں جاتے ہیں، ہر بندے کی آپ ننو لیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اگر شعر کی سمجھ نہ آئے تو شعر کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہر افسر کا کوئی چپڑاسی ہوتا ہے، اور حضور کا جو چپڑاسی ہے، جو چوکیدار ہے، وہ جبریل ہے. یہ چھوٹا مقام ہے. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی کنجوسی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. یار سبحان اللہ کہا کریں. حضور کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کے صدقے بخش دے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے.
शब असरा तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है सुभान अल्लाह। तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला एक मरतबा कदम उठाया, एक उठाया, आधा उठाया, तो कोई मुरीदों ने पूछा हुजूर आपके ये अमल का मकसद क्या है? फरमाया कि हमने पढ़ा था, सुना था कि हर फकीर का जो है ना कि ये कायनात 2.5 कदम है, वो 2.5 कदम उठाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाती है, तो मेरा तो अभी 1.5 उठा है तो आगे ज़मीन ही कोई नहीं। तो ये शान है हुजूर के आल की, सुभान अल्लाह। आल के अंदर जो जमात अली है ये उसकी शान है। तो फिर हुजूर का मुकाम क्या है? जहाँ पे रफ रुका, जबरील रुका, उसके आगे हुजूर फरमाते हैं कि जहाँ पे आपकी निगाह होती थी वहाँ आपका कदम होता था। सुभान अल्लाह। सारे सफ़र पीछे और हुजूर का सफ़र सबसे आगे। तो शायर ने जो मिराज के मुनकर है ना उनका इनकार किया, उसने कहा देखो तो सही तुम इनकार कर रहे हो, हुजूर जब चाहे वो रात मिराज की हो सकती है, जब चाहे, क्योंकि उनके लिए 2 कदम है सिर्फ अर्शे बरी। सुभान अल्लाह। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा तेरे लिए 2 चार कदम अर्शे बरी है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बाकी ये तो अर्शे बरी है जो 4 कदम शायर ने कहा है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि महफिल में बात होकर बैठे, ध्यान को मुझे फजा की जानब रखें। मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई कहाँ देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है, अगर ख्याल मदीने की जानब नहीं तो यहाँ फिर बैठने का फ़ायदा कोई नहीं। अगर अर्शे बरी 2 कदम है तो पाकिस्तान कितने कदम है? वो लाखों करोड़ों मील की मसाफत उनके लिए 2 कदम, तो ये मस्जिद उनके लिए कितने कदम होगी? वो आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ही ना चाहें, अगर दरवाज़ा हुजूर के लिए आपने खोला ही नहीं, ये दरवाजे हैं जो हुजूर के लिए, ये आँखों के दरवाजे। फरीद वो जना फरमाते एक वक्त आपके ऊपर एक हालत आई कि फाका कशी की वजह से, मुजाहदे की वजह से बेहोशी हुई, लेकिन बेहोशी के दौरान एक शेर आपने कहा, वो शेर क्या था कि ए कव्वो आओ मेरा वजूद खा जाओ, मेरा वजूद खाओ लेकिन इन 2 आँखों को ना खाना। वो क्यों? क्योंकि हुजूर के अगर आएंगे तो इन आँखों से ही ज़ियारत होगी। ये दरवाजे हुजूर के लिए हैं, तो इन दरवाज़ों को अगर खोला ही ना यार के लिए तो फिर कैसे आएंगे? अपने आप को इस वक्त गुंबद खजरा के अंदर आप जरा तसव्वुर करें कि मैं जालियों के सामने बैठा हूँ, फिर कलाम सुने इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। रुकते हैं यही आके कदम अहले नजर के हरम के, रुकते हैं यही आके
قدم اہل نظر کے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز بیاں کتنا ہنسی ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ کہیں ذرا مل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساری کنجوسیاں اب چھوڑ دے، بہت ہو گیا 2.5 سال سے زیادہ محفل کو ہو گیا، لیکن آپ کے اندر ذوق پیدا نہیں ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ذوق پیدا کوئی نہیں، پھر محفل میں آنے کا ہی فائدہ کوئی نہیں۔ تو اپنے اندر ذوق پیدا کریں، وہ تصور مدینہ کو پختہ کریں۔ حضور حاضر ناظر ہے، کیسے حاضر ناظر ہے؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ ثابت کرو عقیدہ اہل سنت۔ عقیدہ اہل سنت در حقیقت روحانیت کا عقیدہ ہے۔ آپ کیسے بتائیں گے حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ سننی ہے نا، اگر آپ واقعی حقیقت سننی ہے تو میں آپ کو حضور کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، اگر حضور حاضر ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تو تمہارے منہ سے سبحان اللہ کیوں نہیں نکلتی؟ یہ محفل کیا حضور کے آپ کی نظر میں نہیں؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ، اس کا مطلب ہم سننی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہے حاضر ناظر کا۔ وہ محفل ہی کوئی نہیں جہاں پہ حضور تشریف نہ رکھتے ہو، محفل ہوتی ہی نہیں۔ آخر یہ 2.5 سال چل رہی ہے، استقامت ملی ہوئی ہے تو یہ ان کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا ذکر ہو، وہ بھی چاہتے ہیں، اور وہ خالق کائنات بھی چاہتے ہیں میرے محبوب کا ذکر ہو۔ لیکن اگر ذکر آپ کنجوسی کے ساتھ سنیں گے تو بھی کیا اثر ہوگا؟ اگر اس محفل میں سے آ کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو سوچیں، اتنا عرصہ ہو گیا، ہم نعتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن حضور کا ذکر سن کر خوشحالی گھر میں نہیں آئی، تو سوچو کوئی خرابی ضرور ہے۔ بچے تابع دار نہیں ہوئے تو خرابی ضرور ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو خرابی ضرور ہے، صحت اچھی نہیں ہو رہی تو خرابی ضرور ہے، چہرے پر نور نہیں آ رہا تو خرابی ضرور ہے، اور دل کے اندر اگر حضور کی محبت نہیں پڑ رہی۔ ہر چیز کا آپ معیار رکھتے ہیں کہ گاہک آج 20 گاہک آئے ہیں تو کام سلو ہے، 40 آتے ہیں تو بہت اعلیٰ آج کا دن ہوتا۔ یہ آپ ریڈی والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی آج 2000 کی دیہڑی لگی، کوئی دیہڑی نہیں، 4 کی ہوتی تو دیہڑی ہوتی۔ ہر چیز کا آپ نے میجرمنٹ رکھی ہے، اعلیٰ رکھا ہے، لیکن وہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ حضور کی محبت بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج کیوں عام ہے؟ ایک مرتبہ حضور نے اپنے صحابہ کو بیٹھ کے فرمایا کہ تہجد کے وقت، بچوں کو پیچھے کھڑو کہ آپ یہ شور نہ ان کا آئے، تہجد کے وقت حضور نے فرمایا کہ میں نکلوں گا اپنے حجرے سے تو میں نے وضو کرنا ہے، تو لہٰذا پانی کا برتن لے کر کھڑے رہنا۔ حکم کن کو ہے؟
جو بیٹھے ہیں سارے صحابہ، صرف صدیق کے لیے حکم نہیں، سارے صحابہ کے لیے حکم ہے۔ وہ کسی صحابی نے 2 دن برتن اٹھا کے انتظار کیا کہ حضور آئیں گے، کسی نے 4 دن انتظار کیا حضور آئیں گے۔ واہ صدیق تیرے عشق پر، صدیق اکبر پورا سال انتظار کرتے رہے کہ میرے یار نے آنا ہے۔ صدیق ایسے نہیں ہو رہی، صرف یہ ان کی عقیدت دیکھو۔ حضور نے کہا تھا کہ رکھنا، یہ نہیں کہا کہ سال انتظار کرنا۔ حضور جب ایک دن آپ اس وقت تشریف لائے تو میں صدیق آپ نے پانی اٹھا رکھا ہے، میں حضور میں نے تو پورا سال انتظار کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا پانی لے کر کھڑے رہنا۔ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا کیا وہ ادب جو صدیق کے اندر تھا، وہ عشق صدیق، سوز صدیق آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اگر عشق نہیں پڑھتا، لیول نہیں پڑھ رہا، تو پھر سوچو کہ محفل میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹائم بھی دیتے ہو، آتے بھی ہو، دکانیں بند بھی کرتے ہو، لیکن اگر اندر نہیں صاف ہو رہا تو کیا فائدہ محفل کا؟ اور صدیق اکبر کا سوز کیا ہے؟ صدیق اکبر کا سوز کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں صاحب بیٹھے ہیں، ہر صحابی نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے۔ تو جناب صدیق اکبر کی خواہش سنو، کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا وہ دل چاہتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور صدیق تکتا رہے۔ یہ ہے عشق رسول۔ اور کہاں سے ملے گا؟ دروازہ صدیقیت سے۔ اور پھر آپ نے میں حضور مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ پر ہو۔ پھر سے صدیق نے یہ کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا۔ 40,000 درہم ساری زندگی کی کمائی صدیق اکبر کی، اور مسجد نبی شریف کا جو زمین خریدی گئی وہ آپ نے خرید کر حضور کے نام کر دی۔ ساری زندگی کی جو کمائی تھی صدیق نے حضور پہ وار دی۔ اور یہ بھی حضور کے عشق کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ اس کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے، میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں آئے۔ حضور نے قبول فرمایا۔ اور صحابہ کو پتا تھا جو عشق رسول کا آئیڈیل ہے نا، حضور کو جس انداز میں ماننا چاہیے وہ صدیق اکبر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں آپ کی پیروی کرنے لگے۔ جب دیکھا کہ حضور نے وہ بات قبول کر لی ہے کہ عائشہ آپ کے عقد نکاح میں آئی ہیں، تو پھر حضرت عمر فاروق نے اس کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں آئی۔ ہمارے مقابلے کاروبار کے لحاظ سے اور صحابہ کے مقابلے عشق رسول کے لحاظ سے تو کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو بدلتے؟ میں نہیں کہتا آپ وقت کے ولی بنے، گوشت بنے، کتب بنے، ابدال بنے، نہ بنے، لیکن حضور کے چوکیدار ضرور بنے۔ اور چوکیدار وہ جس کا دھیان ہر وقت آقا کی حفاظت پہ لگا رہے، وہ کہ چوکیدار ہے جو سویا رہے اور پتہ ہی نہیں محبوب کے اوپر حملہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں۔ ہم سب لنگر کھانے آتے ہیں، لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں، میں تو یہی سمجھوں گا، اور باہر دیکھنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک ہم بدلے نہیں۔ محبت جو ہے وہ بدل دیتی ہے، محبت جو بدل دیتی ہے، وہ محبت نہیں جو بدلے نہ۔ آپ کو پتہ ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر اسے شروعات کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی وہ کرامت تھی، کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی وہ کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال پوچھ رہا ہے ہم سے، آج بھی اقبال پوچھ رہا ہے، بتاؤ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 55۔ عمر چھوٹی ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، اس نے نہیں کہا اوں چیں کیوں اگر مگر کیسے کیوں کب نہ، ابا حضور اگر حکم ہے تو کر دیجئے۔ یہاں بھی اقبال حیران ہے کہ یہ اسماعیل نہ بھی سکول گیا ہے، نہ مدرسے کے اندر داخل ہوا ہے، نہ کسی استاد سے پڑھا ہے، تو یہ آداب فرزندی، یہ ادب اس کو کس نے سکھایا ہے؟ بس اسی ادب کی ضرورت ہے محفل کے لیے بھی۔ ادب کسی پیر سے نہیں ملتا، ادب نہ مدرسے سے ملتا ہے، ادب اس کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ جس کو وہ دے پھر وہ صدیق بنا ہے، کوئی فاروق بنا ہے، عثمان غنی، مولا علی بنے ہیں۔
فارس سے آ کر سلمان فارسی اہل بیت کے فرد بنے ہیں، حبشہ سے آ کر بلال حبشی، دیکھو تو صحیح، اور جو مکے میں رہے وہ ابو جہل کے جاہل ہی رہے، عتبہ اور شیبہ رہے، لیکن وہ جنہوں نے ادب کیا ہے حضور کا مانا ہے، وہ ایران سے آ کر، حبشہ سے آ کر، فارس سے آ کر، روم سے آ کر بھی آج ان کا نام زندہ ہے۔ اور پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، کہتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ غریبوں کو دے دو، یہ پیسہ جو ہے لاکھ سوا لاکھ آپ نے وہ جانور بڑا خریدنا ہے تو وہ کسی غریب کو دو، وہ اپنی بیٹی کا جہیز لے لے، وہ بیٹی کا جہیز لے لے، اس کو بیاہ دے۔ یہ بھی فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ محفل میلاد کی باری آئے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ دیگ پکانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ لنگر تقسیم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، محفل جلوس کی وہ ضرورت کوئی نہیں، یہ بس ایسے کرو کہ مال غریبوں میں دے دو۔ دیکھو جی، غریب پہلے ہے جی، انسانیت پہلے ہے، وہ بیوقوفوں، انسانیت بتانے والے پہلے آئے۔ حضور جب تک نہیں تھے تو انسانیت کدھر تھی؟ بتاؤ نا کدھر تھی؟ بیٹیوں کو اٹھا کر وہ دفن کر رہے ہیں زندہ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ماؤں کو وہ گلے میں رسی ڈال کر بازاروں بھیجا جا رہا تھا۔ لیکن جب میرے حضور آئے تو پھر ماں کی عزت، بیٹی کا رتبہ آپ نے بتایا، بیوی کی عظمت آپ نے بتائی، عورت کا حق آپ نے بتایا کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ تو اس کا مطلب جو آنے والے کا حق پہلے ہے، آنے والے کا حق پہلے ہے، انسانیت کا حق بعد میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہی بات ہے، یہی فلسفہ ہے تو پھر حضرت معاذ اور معوذ سے پوچھو کہ تمہاری ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، حکم کیا ہے؟ ماں کی خدمت پہلے ہے، وہ انسانیت کا پہلا رتبہ ہے، انسان کی پہلی معراج اس کے ماں کے پیروں تلے ہے، اس کے باپ کی عظمت اس کے لیے پہلے مقدم ہے۔ لیکن حضرت معاذ اور معوذ نے ماں اور باپ کو دیکھا ہے؟ بتائے کوئی نہیں۔ جب حضور کی بات آئی، اعلان جنگ ہوا تو معاذ اور معوذ حضور کے ساتھ چل پڑے، حضور کے ساتھ چل پڑے، انسانیت گر رہی اور یار کے ساتھ چل پڑے۔ یہ باتیں عام نہیں کر رہا، انسانیت میں پہلے اپنی جان ہے، اپنی جان کی حفاظت ہے۔ تو مولا علی سے پوچھو کہ جب یار نے کہا بستر پہ لیٹ جا، یہ صبح امانتیں واپس کر کے آ، تو علی کو تو چاہیے تھا نا پہلے انسانیت سوچتے کہ یار میری جان پہلے ہے، نہ علی نے پہلے یار کا حکم آگے رکھا ہے، پھر انسانیت کو دیکھا ہے۔ اور یہ علی پاک بھی کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ رات ہی سب سے پرسکون رات ہے جس رات اب حضور کے بستر پہ لیٹے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فتنے پھیلائے جا رہے، قربانی، بھائی قربانی، حضور سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا صحابہ یہ تمہارے ابراہیم، یہ تمہارے اجداد کی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، لہٰذا اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے نشانی کا، نشانی کا ادب۔ ابراہیم کے جہاں پہ پیر لگے ہیں پاؤں مبارک، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران حکم کیا ہے قرآن میں؟ اس میرے ابراہیم کے پاؤں کے نشان کو آگے رکھو، پہلے طواف کر لیا ہے تو اب 2 نفل ادا کرو، اگر ادا کرو گے تو طواف قبول کر لوں گا، نہیں تو مردود کر دوں گا۔ اصل میں طواف مقصد نہیں، اصل میں اپنے یار کا ادب سکھانا مقصد ہے، یہ جانور ذبح کرنا مقصد نہیں، گوشت کھانا مقصد نہیں، گوشت تقسیم کرنا مقصد نہیں، صرف بتانا مقصد ہے کہ میرے یار کی ادا کو عزیز رکھو، میرے یار کی ادا کو عزیز رکھو۔ اور ایک آپ اگر پوائنٹ اگر آپ نوٹ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات مان کر، آپ کی بات مان کر اسماعیل کو لقب مل رہا ہے ذبیح اللہ کا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ نبی کی جو بات ہے اس میں اگر مگر نہیں ہوتی، چونکہ ایسے تھا چنانچہ ایسے تھا۔ جب حضور نے فرما دیا من سب نبی فقتلوا، کہ جو نبی کی ذات میں توہین کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، پھر معیشیت کا رونا، کاروبار کا رونا، پھر کرنسی کا رونا نہیں رویا جا سکتا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، یہ پلسرات ہے، یہی تو پلسرات ہے۔ اگلی پلسرات کس نے دیکھی ہے؟ یہی پلسرات ہے من سب نبی فقتلوا، جو اس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
फिर यही बात को लेकर आगे चलूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब कब मिला है? जब उन्होंने अपने यार की बात को माना है। वो बात क्या है? हजूर मेराज से वापस आए। अबू जहल ने कहा वो नहीं जा सकते। सिद्दीक़ ने कहा अगर मेरे यार ने कहा है तो फिर जा सकता है। फिर सिद्दीक़ का अकीदा क्या है? सिद्दीक़ ने कहा तुम तो कहते हो हजूर गए और मिलकर आए, अगर मेरा यार ये कह दे कि अल्लाह खुद मुझसे मिलने मक्के में आया है तो सिद्दीक़ ये मानने को भी तैयार है। जब इस बात को माना है तो हजूर ने फरमाया तू सिद्दीक़ है, तू सिद्दीक़ है। सिर्फ सिद्दीक़ ही नहीं, अतीक भी है। अतीक वो जो हमेशा के लिए दोज़ख से आज़ाद हो, जिसको मोहर दोज़ख से आज़ादी की हजूर दें। तो किसी जाकर की जुर्रत क्या है कि आपके ऊपर पी के फतवे लगाते फिरे? किसी की कोई जुर्रत नहीं, किसी की कोई जुर्रत नहीं। अब इबारत लंबी हो रही है, सिर्फ एक मसला अहले सुन्नत का सुनाकर आपको आगे लेकर चलूँ। सवाल पैदा होता है अगर सहाबा से गलती हुई है तो किस ज़ुमरे में जाएगी? अगर सहाबा से खता हुई है तो किस ज़ुमरे में जाएगी? तो ये बात नोट फरमाएं। औलिया कामलीन के अंदर दो ग्रोह होते हैं, दो तबके हैं। एक कहते हैं अबरार, एक को हम कहते हैं अबरार, और एक को हम कहते हैं ज़ाहद, मुत्तकी। और जो मुत्तकी लोग हैं उनका मर्तबा अल्लाह की नज़र में कुछ और है। जो अबरार होते हैं, अबरार के ओहदे पर फाइज होते हैं, उनका मर्तबा कुछ और है। सिर्फ एक बात बताऊंगा, आपको बात समझ आएगी। अबरार लोगों की तारीफ़ क्या है अबरार वलियों की, कि जो अबरार लोगों से गुनाह होते हैं ना, जो अबरार लोगों से गुनाह होते हैं वो जाहिदों की नेकियां होती हैं। अब आने समझे कि जो मुत्तकी सारी ज़िंदगी नेकियां करता है उसकी नेकियां एक तरफ, और अबरार का अगर गुनाह है तो वो नेकियां और गुनाह बराबर कर दिए जाते हैं। यानी अबरार को छूट है, अगर क्योंकि देख रहे यारी है, यारी में गलती भी हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अबरार वली गुनाह करे, गुनाह ना लिखा जाए बल्कि नेकी लिखी जाए, तो सिद्दीक सबसे बड़ा उम्मत का अबरार है। उस्मान गनी, उमर फारूक सबसे बड़े अबरार हैं। अगर खता हुई भी है तो माफ़ी है। अल्लाह ने तो नेकियाँ बदल दी, अल्लाह ने नेकियाँ बदल दी। वो खबीसो तुम्हारा मुकद्दर है दोज़ख में जाना। हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया की एक शख्स बदतरीफ़ी करता था, आप उसके घर तोहफे भेजते थे, उसको नहीं पता मेरे घर तोहफे कौन भेज रहा है। एक दिन उसकी बीवी ने बताया वो बदबख्त जिसकी तो बदतरीफ़ी करता है ना, तोहफे भी वही भेज रहा है। तो जब उसको पता लगा जाके माफ़ी मांगे, हुजूर माफ़ी दे दें। आपने कोई बात नहीं बेटा। फिर जब वो सही हो गया, आपके पास आने लग पड़ा, तो आपने तोहफे भेजने छोड़ दिए। एक दिन उसने पूछा हुजूर तोहफे क्यों नहीं भेजते? उन्होंने कहा बेटा पहले तुम मेरी मजदूरी कर रहे थे, तुम मेरी मजदूरी कर रहे थे, लिहाजा तुम मजदूरी कर रहे थे, मैं तुम्हारी उजरत दे रहा था। हुजूर वो मजदूरी कैसी? उन्होंने कहा तुम मेरे गुनाह ले रहे थे, अपनी नेकियां दे रहे थे, तो हक बनता था तोहफा भेजना, उजरत देना। ओ ज़ाकिरो ये तुम्हारा मुकद्दर। सिद्दीक़ अकबर की बदखोइयाँ करो, हालांकि है ही नहीं। उनकी बुराइयां तुम बयान करते हो, हालांकि है ही नहीं। लिहाजा उनकी नेकियां बढ़ती जा रही हैं और तुम्हारे गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। ये तुम्हारा मुकद्दर है। सिद्दीक़ का मुकद्दर बड़ा वसी है, सिद्दीक़ का मुकद्दर बड़ा वसी है। तुम जो मर्जी चाहो, क्योंकि सिद्दीक़ जो है वो हजूर की मोहब्बत में फना थे। और एक दफ़ा सहाबी गुजरे हैं, हजूर को देखा सिद्दीक़ अकबर ने। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हजूर मैंने आप जैसा नहीं देखा। अबू जहल गुजरा, उन्होंने कहा मैंने आप जैसा भी नहीं देखा। हजूर ने वो दोनों जवाब में फरमाया कि तुमने सच कहा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, एक दफ़ा वो सिद्दीक़ ने तारीफ़ की है आप जैसा कोई नहीं हजूर, तो आप कहते सच कहा। अबू जहल ने आपकी बदतरीफ़ी की और आपने कहा सच कहा। फरमाया चूँकि मैं आईना हूँ, मैं अपनी उम्मत के लिए शीशा हूँ। सिद्दीक़ को मुझ में अपना आप नजर आया, तो सिद्दीक़ ने कहा आप जैसा कोई नहीं। लिहाजा इसका मतलब है सिद्दीक़ तो साफ है, सिद्दीक़ साफ है। और उसकी दलील हजूर ने कहा तूने सच कहा, क्योंकि अबू जहल जैसा कायनात में बदबख्त कोई नहीं। हजूर माते उसने मुझ में अपना आप देखा तो उसको अपने जैसा बदबख्त नजर ही ना आया, तो मैंने कहा तूने सच कहा। तो ये ज़ाकिरो तुम्हारा मुकद्दर है और ये हमारा मुकद्दर है कि हम सिद्दीक़ करते हैं, सिद्दीक़ करते हैं। और ये अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या गौसिया,
जिंदाबाद। सिर्फ सिद्दीक की बात करो, लोग नहीं पता नहीं सिर्फ सिद्दीक अकबर की बात कर है। उमर फारूक उस वक्त तक फारूक आज़म नहीं बने जब तक यार की बात को माना नहीं। एक मुसलमान अंदर से मुनाफिक था, फैसला करवाने हजूर के पास पहुंचा, या रसूल फैसला कीजिए। हजूर ने यहूदी के पर फैसला कर दिया। उसने कहा कि आओ उमर से फैसला करवाएं, उमर के अदब पे मुझे यकीन है। जब उमर की बारगाह में आए तो यहूदी ने फैसला करने से पहले कहा कि उमर सुन, अभी हम अदालत मुस्तफ़ा से होकर आए हैं और फैसला मेरे हक में है। उमर का ठहरो, मैं भी फैसला करता हूँ। तलवार लेकर बाहर आए और आकर उस मुसलमान का सर काट दिया। जब उमर फारूक ने यह फैसला किया, हुजूर को पता लगा, फरमाया तू फारूक आज़म है, तू हक और बातिल में फ़र्क करने वाला है, तू मुनाफिक और यहूदी में फ़र्क करने वाला है। एक नमाज है, हुजूर ने फरमाया मुसलमान और मुशरिक के बीच फ़र्क करती है, वो नमाज है, वो नमाज है। मुझे कहने दो, एक नमाज भी फ़र्क करती है, एक फारूक की मोहब्बत भी फ़र्क करती है, क्योंकि फारूक हक और बातिल में फ़र्क करने वाला है, हक और बातिल में फ़र्क। उस्मान उस वक्त तक गनी नहीं बना जब तक मेरे हुजूर ने फरमाया कौन है जो मुसलमानों के लिए फलां कुआं यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। मेरे उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं। हुजूर ने फरमाया कि उस्मान ने मुझसे एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जन्नत खरीदी, 2 मरतबा जन्नत खरीदी, क्योंकि आपने 2 कुएं आज़ाद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिए, खरीद कर वक्फ कर दिए। अब जिसको जन्नत हुजूर दे, किसी जाकर की जुर्रत है वो खींच सके, जो वारिस जन्नत है, जो वारिस जन्नत है, और जिनके उंगलियों के पसीने से हूरें बनी है, जिनकी पेशानी के पसीने से फरिश्ते बने, जिनके पाँव के पसीने से जन्नत के दरवाजे बने, तो कोई उनसे जन्नत का टिकट खींच सकता है जिनको हुजूर जन्नत दे? एक आज भी अरबी नस्ल का अच्छा घोड़ा, आज भी अरबी नस्ल का जो अच्छा घोड़ा है वो एक लैमोजीन के बराबर है। आज एक लैमोजीन गाड़ी कीमत है, उसके बराबर एक अरबी घोड़े की कीमत है। सोचो तो सही, उस वक्त उस्मान ने कितने अरब हजूर की बारगाह में निशावर किए। फरमाया 100 घोड़े। हजूर में कौन है जो माल दे, सामान दे? फरमाया हुजूर। फिर उस्मान खड़े हुए, यार रसूल 100 ऊँट खाली नहीं सामान से लदे हुए। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया कौन है जो माल दे? उस्मान आप अपने घर गए और की हालत है, हुजूर ने 100 रुपया निकाली, जोली में डालकर उछाल रहे हैं, जैसे खुशी का इजहार कर रहे हैं। फरमाया अब मेरे उस्मान को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फरमान है मेरा उस्मान, तो जो कुछ मर्जी कर, तुझे अब जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको हुजूर टिकट दे दे, जिसको हुजूर इजाज़त दे दे। एक इजाज़त है अली की, उसके बगैर भी जन्नत में कोई नहीं जा सकता, लेकिन एक इजाज़त है हुजूर की, उसके बगैर भी जन्नत में कोई नहीं जा सकता। जिसको हुजूर पर बरादर रसूल का लक़ब कब मिला, वसी रसूल का लक़ब कब मिला? जब मेरे हुजूर के हुक्म के मुताबिक आप हिजरत की रात बिस्तर पर सोए हैं। जब आप वापस उस मदीने पहुँचे, हुजूर ने सहाबा को भाई भाई, अंसार और मुहाजिर को भाई भाई बनाया। आखिर पर सिर्फ अली रह गए और हुजूर रह गए। अली पाक ने उसकी, या रसूल अल्लाह मेरा भाई कौन? और मैं, अली तुझे पसंद नहीं, मैं तेरा भाई हूँ। 14 मकामात पर 14 मकामात तो मेरे हुजूर ने फरमाया अली। उठकर कहते हैं कि हुजूर और हम ऐसे हैं जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई, और बदबख्त जिसे हुजूर भाई कहे वो जो अपन भाई ना कहे, तू हुजूर को भाई समझता है। एक मसला याद रखे, कीदा अहले सुन्नत क्या है? जो इमामत करवाता है, मसल्ला इमामत पर खड़ा होता है, वो चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, पीछे नीयत क्या होती है? पीछे इस इमाम के, पीछे इस सारे रिश्ते टूट जाते हैं। उस वक्त सारे रिश्ते ज़ालिमों, जो इमामुल अंबिया है, जो इमामुल मुरसलीन है, उसको अपना भाई कह रहे हो। महल इमाम है, नबियों के भी इमाम है, वलियों के भी इमाम है। और हज़रत बादशाह वली बादशाह फरमाया करते थे कि पैगंबर की बात, ये बात याद रखें, पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। और फरमाया कि हुजूर की बात पर किसी और की बात को तरजीह देना, अहमियत देना, इम्पोर्टेंस देना, ऐसे ही है कि जैसे शिर्क, ऐसे ही है जैसे शिर्क। बस ये फ़कीर का फतवा देकर आप सबको चाहता हूँ, मौजूदा हुक्मरानों ने हुजूर के खाके बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बताओ वो क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। और शिर्क की माफ़ी कायनात में कोई नहीं, शिर्क की माफ़ी
بس یہ بات یاد رکھیں، آپ لوگوں کو ہمیں پتہ نہیں لگتا ووٹ کس کو دینا ہے، بس ووٹ اب اس کو دیں اگلے الیکشن میں جو حضور کی بات کو کے اوپر کسی کی بات کو فوقیت نہ دے، بس اس پارٹی کو دیکھیں جو حضور کی بات پر کسی کی بات کو فوقیت نہ دے، جو بس حضور کی بات کرے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے حضور کی سنت کیا ہے؟ 2 آپ بکرے ذبح کرتے تھے، مینڈے ذبح کرتے تھے، اور فربا موٹے تازے اور سینگوں والے، اور جب آپ ذبح کرتے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول 2 قربانیاں کس لیے؟ فرمایا ایک میں اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے دیتا ہوں، اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اب یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اعلیٰ سے فرما رہے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یار جو ہمیں اپنی قربانی کا وقت نہیں بھولے، آج تم ووٹ دیتے ہوئے حضور کو بھول جاؤ، آئندہ سے شرم ضرور کھانی ہے ووٹ دیتے ہوئے کہ ہم حضور کے نام پر دے رہے ہیں کہ غیروں کے نام پر۔ اور پھر مولا علی پاک کی سنت کیا ہے، عادت کیا ہے، جو علی والے ہیں ان کے لیے بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آپ ہمیشہ 2 ہی جانور ذبح فرماتے۔ سوچو تو صحیح، حضور کے مکان میں 3 دن تک چولہا گرم نہیں ہوتا، فاقے اتنے کے پتھر پیٹ پر، لیکن میرے حضور قربانی پھر بھی دے رہے ہیں۔ مولا علی کے سحری اور افطاری پانی سے 3 دن کرتے رہے، لیکن وہ قربانی دیتے رہے ہیں۔ کائنات میں سب سے جو مفلس نظر آیا نا، غریب اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے حضور کا گھر تھا کہ وہاں پہ فاقے تھے، بظاہر غریب، ویسے تو امیر ہے نا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ 3 دن تک جن کا چولہا نہ جلے وہ میرے حضور کا گھر تھا، وہ امی عائشہ کا گھر تھا۔ لیکن آج ہمارے گھر ہر وقت چولہا جلے، اور اگر ہم قربانی نہ دیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ علی والے کیا کریں؟ 2 قربانی۔ مولا علی 2 قربانی دیا کرتے تھے۔ پوچھا کہ یا علی 2 قربانی کیوں؟ فرمایا حضور نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی ہمیشہ 2 قربانیاں دینا، ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، کیونکہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، اور علی کیونکہ نفس رسول ہے، کسی اور صحابی کو کم نہیں دیا کیونکہ ان کے لیے امر ہو جاتا، لازم ہو جاتا، لیکن علی بھائی تھے نا، چچا جان بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، پھر امامت کے تاجدار بھی تھے، تو اس لیے علی تم 2 جو ہے وہ جو قربانی دینا، ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے۔ یاد رکھیں امت کو چاہیے اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، ایک قربانی اپنے حبیب آقا کی طرف سے، آقا مولا کی طرف سے کریں۔ اور اس گوشت کا حکم کیا ہے کہ وہ گھر نہیں رکھنا، نہ اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ سارا حصہ غریبوں کے لیے ہے، یوں سمجھو سارا حصہ امت کے لیے ہے، اس لیے وہ حصہ گھر نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک حصہ تقسیم کرنے کی اصول کیا ہے شریعت کے مطابق؟ ہم لوگ بڑا جانور ذبح کریں یا چھوٹا کریں، ہم مکس نہیں کرتے۔ کسائی نے کہا باجی اے حصہ دے دو، تسی کہتے ہو ٹھیک ہے تسی لے جاؤ، نہ، کسائی اجرت لے گا مال، نہ کھال اس کو دی جا سکتی ہے شریعت کے مطابق، نہ کھال دی اور نہ گوشت دیا جا سکتا۔ لہذا کسائی کو کہو کہ یار تم نے اجرت لی، پانی پیو، چائے پینی ہے تو ہم چائے دیتے ہیں، پانی پینا ہے تو پانی پیو، لسی پیو لسی پیو، گھر کو جاؤ۔ یہ گوشت تو غریبوں کا ہے، یہ حضور کی امت کا ہے، تم نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اب اصول کیا ہے کہ ایک ٹب میں گوشت کو ڈالا جائے اور سارے گوشت کو مکس کیا جائے، یہ نہیں چانپے علیحدہ نظر آئے، پوچھتے علیحدہ نظر آئے، نہ، ساری بوٹیاں مکس ہوں پھر رشتہ داروں میں تقسیم کی جائے۔ اور ایسا نہیں جو امیر طبقہ ہے اس کا اچھا گوشت اور جو غریب مسلمان ہے اس کو ماڑا گوشت، نہ، جب حضور سب کے سانجے ہیں تو گوشت بھی سانجا ہونا چاہیے، بس اتنی بات ہے۔ اور اس مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ 10 روز، یہ جو 10 دن ہیں، یہ سارے سال میں اللہ کو سب سے پسندیدہ دن ہے، اور اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو تو صحیح، میری خاطر مجھے وحدہ لا شریک بھی مار رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، پھر حجامت بھی کروا رکھی ہے، ٹینٹ بھی کروا رکھی ہے، پھر قربانی بھی دے رہے ہیں، اور یہ 10 دن میں اللہ فخر کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول